فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے آپ نے بتایا، کچھ اس میں ذکر کیا، کچھ بتائیں گے سننے والوں کو کہ کیا؟ دیکھیے فیصل، میں نے تو اپنے ویلاگ میں ان کا پہلے والا ذکر بھی کیا جی کہ 1996 میں کرسٹوفر تھامس جو دی نیوز یو کے کا آپ کے ساؤتھ ایشین کورسپونڈنٹ تھا، میں جو بھی بات کرتا ہوں دلائل سے کرتا ہوں، ریفرنس سے کرتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ جی گولڈ اسمتھ نے ان کو خطیر رقم دی ہے الیکشن میں، کمپین میں، اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد جس کو جی جی پاکستان پورا عالم دین سلام لوگ سب سلوٹ مارتے ہیں، آپ کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ گولڈ اسمتھ جیسے لوگ اسے پال رہے ہیں ہیرو کو نکال کے۔ پھر ایک بہت بڑے مفکر دانشور اس وقت آج سے 20-25 سال پہلے بتا دیا تھا حکیم سعید نے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ میں نے تو نہیں کہا بھائی، کرسٹوفر تھامس کا، ان کا سب کا نکالیے، فورن فنڈنگ نکالیے، یہ ساری چیز نکالیے، پھر چلیے آپ کہ یہ وزیر اعظم بن گئے اور گئے کہاں؟ امریکہ۔ تو امریکن صدر سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد کیا کیا کام ہوئے اور انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا یہ بھی میں نے بتایا، اس کے بعد آگے گیا تو کیا ہوا تھا، انہوں نے آتے ہی وہیں سے کہنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ ان کی حکومت آئی ہے جوڑ توڑ سے بنی ہے، اتحادیوں سے بنی ہے، اور ابھی 4 مہینہ نہیں ہوا ہے، اور عمران خان اور ان کے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ سے شروع ہوئے کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے ایسی ایشورنس دلا دی ہے؟ اتحادیوں کے بلبوتے پہ آپ وزیر اعظم ہیں، ایک ہٹ گیا آپ گر جائیں گے، آپ کو اس حکومت کا پتہ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی حکومت بھی میری ہے۔ اس کے بعد پاکستان آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت گیا ہوں۔ جی تو بھائی کون سا دوسرا ورلڈ ہے بتائیں نا، آج میں پوچھتا ہوں، بلائیں عمران خان کو یہاں بیٹھائیں نا ایک دفعہ ہمارے اور آپ کے سامنے، آئیے نا آپ ہمارے گھر۔ وہ ایک بڑا زبردست خاکی فلم ہے جس میں گانا ہے کہ بھائی آئیے نا آپ ہمارے گھر، آئیے ہمارے گھر بھی آئیے، اگر آپ سچے ہیں، آپ کے پاس سالڈ سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے پاس پروف ہے، آپ نیڈر ہیں، بہادر ہیں، تو سندیلا کے بیچ میں اور میرے بیچ میں آ کے بیٹھ کے ہمارے سوالات کے جوابات دیں اور ہمیں شرمندہ کر کے اٹھا کے چلے جائیں۔ بھیا کون سا ورلڈ کپ ہوا؟ ورلڈ کپ تو نہیں دیکھا ہم نے دیکھا سی پیک بند ہو گیا، ہم نے دیکھا کشمیر کا سودا ہو گیا، ہم نے دیکھا معیشت تباہ ہو گئی، ہم نے دیکھا اسٹیٹ بینک گروی ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اداروں پہ حملے ہو گئے، ہم نے دیکھا فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ سفارت خانہ پاکستان کا امریکہ میں سارا وہ ٹرمپ کو جتانے کے لیے لگ گیا۔ تو بھیا یہ وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ کام تم کرو گے تو میں تمہیں 5 سال اور دوں گا، چنانچہ اس میں اور لوگ بھی شامل تھے۔ یہ ان کے لیے ورلڈ کپ تھا کہ وہ اگلا 5 سال بھی ان کو مفت میں مل رہا تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ ٹرمپ یہ الیکشن جیت جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کی سرزمین کو یعنی سفارت خانے کو پہلی دفعہ استعمال کیا۔ اس کے بعد آخری ان سے وعدہ تھا کہ اس کے بعد تم نے نیکسٹ اس میں پاکستان کے ایٹامک پاورز کو جو ہے وہ کر دو گے، رول بیک کر دو گے، یا پھر کم از کم لانگ میزائل اڑا کے پھینک دو گے۔ تو میرے بھائی وہ نہ کر سکا، ٹرمپ چلا گیا، ان کی پلاننگ کے اوپر اللہ کی ایک بڑی پلاننگ چل رہی تھی، اس اللہ کی پلاننگ نے ٹرمپ کو بھی اٹھا کے پھینکا اور ان صاحب کو بھی اٹھا کے پھینکا، یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اب جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ جس میں اینٹی پاکستان ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو مکمل تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا رول بیک کیا جائے۔ یہ میں نے نہیں کہا رول بیک، یہ نیو یارک کی کتابوں میں، میگزین میں یہ سب چیز لکھی گئی ہے، یہ میں نے نہیں لکھا ہے، سب نے پڑھا ہے کہ کیا ان کی پلاننگ ہے۔ تو اب جس طرح فیصل واڈا نے کہا کہ موجودہ یہ جو کرائسس ہے، یہ جو انتشار ہے، ایک طرف یہ موجودہ حکومت پہ معاشی دباؤ ہے آئی ایم ایف کا
जिस पे उस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर को कहना पड़ा सेनेट में खड़े होकर कि तुम कौन होते हो हमें डिक्टेट करने वाले कि हम लॉन्ग मिसाइल बनाएं या शॉर्ट मिसाइल बनाएं, जिस पे वजीर आजम को आकर क्लेरिफिकेशन करना पड़ा। अफसोस की बात है। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि वजारत खारजा को जो है ना वो शट अप कॉल देनी पड़ी। तो ये प्रेशर कहाँ क्यों आया? ये तो एक्सटर्नल था, IMF एक्सटर्नल है। इंटरनल प्रेशर क्या है जो फौज पे? फौज कमजोर हो जाए, फौज ही इसकी निगहबान है, अवाम जो है उनको अपने तरफ कर लिया जाए और ऐसा इंतशार पैदा किया जाए कि हुकूमत दब कर IMF की बात मान ले और लॉन्ग रेंज मिसाइल खत्म कर दे। तो सही कहा फैसल बॉर्डर ने कि इनके लोग बैनुल-अक़वामी एजेंसीज के साथ राब्ते में हैं। उसने किसी बुलाए ना FIA, इमरान खान उसको चैलेंज करे, ले जाए कोर्ट में, कोर्ट तो इनकी है ना, ले जाए, फिर वो बताएगा कि कैसे वो अंदर का आदमी था, उसको भी पता है। ये जो फंडिंग हो रही है इसके बारे में पता है कहाँ से फंडिंग हो रही है। फिर ये क्रिस्टीना लैम कहाँ से आ गई? क्या पाकिस्तान की कभी दोस्त रही है? ठीक है, आयम मलाला उसने किताब लिखी थी, पढ़े ना जाके, उसने दीन को उड़ा के रख दिया, उसने पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया, उसने पाक फौज की उड़ा के, उसने पाकिस्तान की ISI को उड़ा के रख दिया। क्रिस्टीना लैम ने लिखा था वो किताब मलाला के नाम पे। उसके बाद ये वो जो कौन है ज़िल्मे, कौन है भाई ये? ज़ल्मे खलीलज़ाद। ज़ल्मे खलील कौन है ये कौन है भाई? कितना बड़ा तुम कौन हो? देखिए एक बात मैं बता दूं, आप कहेंगे यार जो बाइडन तो इससे नफरत करता है। अमेरिका कई जगह से चलाया जाता है, सदर अपना चला रहे होते हैं, IPAC अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी सबसे पावरफुल, स्टेट डिपार्टमेंट अलग, CIA अलग। जिस तरह आपके यहाँ देखते हैं, आप कहते हैं भाई एजेंसी इनको सपोर्ट कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही, तो इसी तरीके से कई ग्रुप्स हैं। ये ज़ल्मे खलील, ये हू द हेल आर यू, तुम कौन होते हो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने वाले? हुकूमत ने इसको शट अप कॉल दी? नहीं, लोगों ने दी। यहां पे तो तुम कहते हो कि फौज एक इदारा है जो आईनी कानूनी तौर पर वजीर आजम के अंडर में है, यहां तो तुम ये कहते हो, और यहां तुम उसको जो अफगानिस्तान आकर मिल के जा रहा है छुपे चोरी, और वो कौन है ब्रॉडशीट और कौन, सारे लाइन से देखिए जो इमरान खान को जिसने सपोर्ट किया है, मैंने तो अपने व्लॉग पे लगाया है उनकी तस्वीरें और उनके कारनामे भी लगाए, ये कौन लोग हैं। तो फिर ये जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है और ये जो इंटरनल हालात खराब किए जा रहे हैं, दोनों का मकसद एक है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल से दस्तबरदार हो जाए। ये है असल कहानी इसके पीछे। खान पूरी तरह इन्वॉल्व है। सही कहता है फैसल बॉर्डर, फैसल बॉर्डर ठीक कहता है। ये वो कहानी है। मैं चाहता था क्योंकि आपके वीलॉग में ये पूरा आपने बताया था ताकि हमारे सुनने वाले देखें। डॉक्टर साहब, हमारे कल्चर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, लोगों के घरों में गोलियां चल जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और होता क्या है कि जुबानी गुलामी, किसी ने कुछ कह दिया हो। एक कमेंट सुनाना चाहता हूं और फिर उसके बाद आपका कमेंट चाहता हूं। क्या ये सुनने के बाद भी किसी को गैरत आएगी या नहीं आएगी? पहले जरा सुन ले आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में क्या कहा है। से पूछ रहा हूं आपके ऊपर क्या गुजरेगी, मुझे ये बताएं। अपने आर्मी ऑफिसर से पूछ रहा हूं आपके ऊपर क्या गुजरेगी, मुझे ये बताएं। पुलिस वाले, आप ऑफिसर्स, आपके घर में ही हो, अगर आप में गैरत है, लेकिन कई ऑफिसर्स बड़े बेगैरत होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी अक्सरियत है इस मुल्क में, वो गैरतमंद लोग हैं। सर, डायरेक्ट इमरान खान साहब कह रहे हैं। सॉरी, यहां पर एक चीज बताऊं जी, फौज को अगर नौजुबिल्लाह उसके अफसर को बेगैरत कह रहे हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो तो ताबे है हुकूमत की। पुलिस रियासत की मुलाजिम है, रियासत पाकिस्तान की।
آپ کا کام ہے پولیس کو تحفظ دینا. یا تو پھر کہہ دیں فوج اور پولیس، وزیر اعظم آج اعلان کر دیں کہ عمران خان کے اس بیان کا اختیار ہے آپ کو، آپ اس کا جواب دیں. کہہ دیں نا حکومت کہ اپنا تحفظ خود کرو، سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے. آج کیا پولیس اس کے ان جملوں کا جواب نہیں دے سکتی؟ ایسا ٹھوکے گی کہ ساری عمر یاد رکھیں گے. کیوں نہیں جیل جا رہے ہیں؟ یہ جو 2000 کا مجمع لے کے ایک بزدل حکومت کے سامنے یہ شیر بنے ہوئے، یہ 2000 کا مجمع ہے. 2000 تو یہ گالی نہ فوج کو گئی ہے، نہ انہوں نے فوج کو، افسروں کو بغیرتی کی بات کی ہے، نہ پولیس کے افسر کو. یہ دونوں ماتحت ہیں وزیر اعظم کے، اس کابینہ کے. تو بغیرت انہوں نے سربراہ کو کہا ہے. میں ان کو لڑ بھی سکتا ہوں اور ان کو بتا بھی سکتا ہوں، لیکن مجھے میرا باس روک رہا ہے، میں مجبور ہوں. میرا آئین روک رہا ہے، میں مجبور ہوں. میرا قانون روک رہا ہے. کیا یہ اگر فوج وہی ہوتی جو آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے جرت تھی عمران خان کی؟ لیکن یہ کہلوایا ہے آج فوج کو بغیرت نہ. اور مجھے تو کہتے ہوئے میرے منہ جل رہے ہیں کہ میں اپنے اس ادارے کو، جو پولیس کا ادارہ ہے جہاں پہ قربانی دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں لوگ، یہ فوج قربانی دے رہی ہے، شہید ہو رہی ہے. اور اگر یہ فوج، اس میں اچھے اور برے لوگ ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ اگر یہ کمزور ہو جائے تو ہم شام کی طرح، عراق کی طرح، مصر کی طرح جو ہے نا تباہی آ رہی ہو. یہ شخص اس حد تک اوپر چلا گیا ہے کہ اب یہ فوجی افسروں کو یہ نام دے رہا ہے، پولیس کو یہ نام دے رہا ہے، اور یہ حکومت جو ان کی باپ ہے اور کہتی ہے آپ لوگ میرے نیچے ہیں، قانون اور آئین میں نے تحفظ دینا ہے آپ کو، یہ کابینہ نے تحفظ دینا ہے، اس آپ کے حکومت نے تحفظ. تو کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے وزیر اعظم؟ کہاں ہے کابینہ؟ یہ بغیرتی کا تانا عمران خان نے وزیر اعظم کو دیا ہے، کابینہ کو دیا ہے، ان کو نہیں دیا. یہ تو جواب دے سکتے ہیں اور بہت سالڈ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اس آئین کی پاسداری کر رہے ہیں جو آئین آپ نے بنایا، جو سسٹم آپ نے بنایا. وہ کیا کرے بیچارے؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی